اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا غور کریں، ہزاروں سال بھی ہو جائیں، فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فرمایا میرے بعد ہزاروں سال ہو جائیں مگر میری امت سے مجھے شرک کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کہاں ہے یہ حدیث؟ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہاں ہے یہ حدیث؟ بخاری شریف میں حضور کہہ رہے ہیں میری امت سے مجھے شرک کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہزاروں سال ہو جائیں میری امت کبھی شرک میں نہیں پڑے گی۔ پھر ان ظالموں کو شرم آنی چاہیے جو اس امت پر شرک کی تہمت لگاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس امت کو مشرک بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جو بات بات پہ شرک کا دعویٰ کرتے ہیں، بات بات میں شرک کا لیبل لے کے پھرتے ہیں۔ آپ کچھ کرتے کہ بولے شرک، ہلے تو شرک، بیٹھے تو شرک، اٹھے تو شرک، لیٹے تو شرک، حد تو یہ ہو گئی تھوڑے دن کے بعد بولیں گے کہ شادی کرنا شرک ہے، بولیں گے۔ اتنی خطرناک ہو گئی ہے قوم، اللہ معاف کرے۔ جبکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہزاروں سال بعد بھی میری امت سے مجھے شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی جو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ دیا تو شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، اور یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ خدا کی قسم 1400 سال بعد بھی خدا کی قسم یہ اللہ کو ہی وحدہ لا شریک مانتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، پیارے نبی کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، اب ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ درگاہوں پہ جا کے سر ٹیک دیتے ہیں، ناک لگا دیتے ہیں، پیشانی رگڑ دیتے ہیں، لہذا یہ شرک ہے۔ میں نے کہا رے دیوانے، پہلے مسئلہ شرک کو سمجھ۔ پیشانی ٹیکنے سے، ناک ٹیکنے سے، گھٹنے ٹیکنے سے، پیٹ رگڑنے سے، کلاٹیاں مارنے سے بھی شرک نہیں ہوتا۔ شرک عمل کا نام نہیں ہے، شرک عمل کا نام نہیں ہے۔ آپ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ شرک عمل کا نام نہیں ہے۔ آپ مجھے بھی شرک کس کا نام ہے؟ شرک عقیدے کا نام ہے۔ شرک کس کا نام ہے؟ عقیدے کا نام شرک ہے۔ اگر آپ دل میں یہ عقیدہ بنا لیں کہ فلاں بزرگ اللہ کے برابر ہیں، اللہ کے جیسے ہے، یا فلاں بزرگ خود خدا ہے، یہ باتیں شرک ہے۔ ایسا کوئی عقیدہ بنا لے تو شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اللہ کا محبوب سمجھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے نام کے نعرے لگاتا ہے، تو یہ شرک نہیں، یہی اصل ایمان ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، شرک عمل کا نام نہیں ہے۔ ہاں، ہم بھی کہتے ہیں کہ درگاہوں پہ جا کر جو ہے لوٹنا، پیشانیاں ٹیکنا، ناک رگڑنا، سجدے کی طرح جھک جانا، ویسی کیفیت جو سجدے میں ہوتی ہے اس کیفیت تک جھک جانا، ہمارے بزرگوں نے اس کو ناجائز لکھا، منع لکھا، کہا کہ بھائی ایسا مت کرو، یہ بے ادبی ہے۔ یہ بات مناسب ہے؟ آپ بولیں بھائی بے ادبی ہے، آپ کہیں کہ بھائی ایسا مت کرو، یہ بات مناسب ہے۔ لیکن اگر آپ اس عمل کو شرک کہہ دیں گے، یہ آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کی جہالت ہے۔ کیونکہ کسی کے جھکنے کا نام شرک، کسی کو خدا سمجھنے کا نام شرک ہے، خدا کے برابر سمجھنے کا نام شرک ہے، خدا کے جیسا سمجھنے کا نام شرک ہے۔ اور یاد رکھو، شرک کرنے کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھہرے ٹھہرے بھی شرک ہو جاتا۔ شرک کرنے کے لیے جھکنے کی بھی ضرورت، نہ ناک رگڑنے کی ضرورت ہے، نہ پیشانی رگڑنے کی ضرورت ہے، ٹھہرے ٹھہرے بھی شرک ہو جاتا، اکڑے اکڑے بھی شرک ہو، اکڑ کے بھی کوئی بول دے میرے بزرگ خدا کے برابر ہے، شرک ہو گیا۔ اکڑے اکڑے بھی شرک ہو جاتا میرے بھائی۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، چاہے کو نہ شرک کی تعریف معلوم، نہ بدعت کی تعریف معلوم، جہاں بولے میں نے لے کے پھرتا، کیونکہ حوالہ سیکھا کچھ بھی نہیں، اتنی بات معلوم ہے، 2 انچ بات سیکھا، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت۔ اب دوسرا کوئی سیکھا نہیں، دوسری بات بولی گا کیسا؟ جہاں دیکھا وہاں شرک، جہاں دیکھا وہاں بدعت، میلاد کا کھانا شرک، نعت کی محفل بدعت، درگاہ شرک، فاتحہ بدعت، سلام شرک، درود بدعت۔ دوسرا کوئی بات آتی نہیں اس کو، انہیں سیکھا ہی نہیں، لکھی کا فقیر ہے انہیں، اور انہیں جس کی صحبت میں بیٹھا وہ پورے جاہل نہیں۔ ایک جاہل کی صحبت میں دوسرا جاہل بیٹھتا، تو طوطے کی صحبت میں طوطا رہیں گا تو وہی سیکھوں گا، مٹو بیٹے پپی دو۔ دوسری بات سیکھیں گا کیا، تیسری بات بولیں گا کیا؟
تو اب انہیں جاہل کی صحبت میں جاہل بیٹھا تو اس کو معلوم ہوا ہاں اب انہوں بولے شرک بولے، اب میں بھی بولتا ہوں شرک، انہوں بولے بدعت، میں بھی بولتا ہوں بدعت. اب اس سے صحبت میں یہ جاہل کی صحبت میں اور ایک جاہل، پھر تیسرے کی صحبت میں چوتھا جاہل، چوتھے کی صحبت میں پانچواں جاہل. پورے جاہلوں کا بازار بنا ہے، نہ شرک کی تعریف معلوم ہے نہ شرک کی حقیقت معلوم ہے. کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھے نہیں، کبھی علماء سے بات سیکھے نہیں، کبھی علماء سے بات سمجھے ہی نہیں، شرک کی بات ہے. اور اتنی حد ہو گئی ہے، سوال کرتے درگاہ کو جانا قرآن میں ہے کیا؟ ٹھیک ہے. درگاہ کو جانا حدیث میں ہے کیا؟ ارے جاہلو، جب درگاہ بنی، جب قرآن آئی، جب حدیث چلی، تو اس دور میں تو درگاہ تھیچ نہیں. اب اگر کوئی آدمی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب بریانی کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ مولانا صاحب چکن پلاؤ جو آج آپ کھانے والے ہیں، گڈ نیوز فار یو، جو آپ جو چکن پلاؤ کھانے والے ہیں، اب آپ کوئی مجھے پوچھے مولانا صاحب اس کا ذکر حدیث میں ہے کیا؟ کھینچ کے ماروں گا کر لی. میں بولا دیوانے، یہ تو اب ہمارے ڈشز ہے. یہ بریانی تو حیدرآبادیوں نے بنائی، پلاؤ تو فجی والوں نے بنایا ہے، اس کو قرآن حدیث میں کہاں سے لے کر آئے؟ جاہلانہ باتیں میرے بھائی. درگاہ کا سلسلہ شروع ہوا اولیاء اللہ کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، ازواج مطہرات کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے. بلکہ خدا کی قسم اس کائنات میں اگر کسی کی درگاہ سب سے پہلے بنی ہے تو وہ خود درگاہ مصطفیٰ جان رحمت کی شروع ہوا رسول اللہ کے پردہ فرمانے سے درگاہ کا سلسلہ. اب انہیں پوچھتا درگاہ قرآن میں ہے کیا، درگاہ حدیث میں ہے تو کہاں سے لائیں گے رسول درگاہ؟ جاہلانہ باتیں ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چلیے یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے پلاؤ کی بریانی کی مثال دے دی، سمجھانے کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت پنجابی پہن کے بیٹھے، اب آپ بتائیے یہ پنجابی اسلامی لباس ہے کہ نہیں ہے؟ نا اسلامی لباس ہے. اب آپ بتائیے میں صدری پہن کے بیٹھا ہوں، یہ اسلامی لباس ہے کہ نہیں ہے؟ اسلامی لباس. مولانا صاحب کرتا پیجامہ پہن کے بیٹھے، اسلامی لباس ہے. مگر اب یہ صحابہ کے دور میں تھا نہیں تھا؟ کیا صحابہ نے یہ لباس پہنا تھا؟ نہیں تھا. کیا رسول اللہ نے صدری پہنی تھی؟ نہیں پہنی تھی. کیا پھر اب میں نکال کے پھینک دوں؟ جاہلو، جہالت چھوڑو. یہ دیکھیے حضرت ماشاءاللہ انڈین کیپ پہن کے بیٹھے ہیں، امریکن مگر انڈین کیپ پہنے ہیں، سبحان اللہ. میں دیکھیے بہترین کاٹن کا کپڑا لے کے امامہ بن کے بیٹھا ہوں. یہ مولانا صاحب جو ہے ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے، بہترین زبردست، کیا کیا مشینوں میں چلی ہوئی ٹوپی ہے، تب جا کے اتنی زبردست ڈیزائن سے تیار ہو کے آئی. اب آپ ایمانداری سے بولیے یہ ٹوپی یہ امامہ سنت ہے نہیں ہے؟ اب ایمانداری سے بولو کیا صحابہ ایسی ٹوپی پہنتے تھے؟ کیا رسول اللہ ایسے بہترین پہریالے کے امامہ بنتے تھے؟ جاہلانہ باتیں ہیں. کیا کریں گے پھر؟ آپ اس کو بھی نکال کے پھینک دیں گے آپ دین میں سے؟ ایک چیز بھی خدا کی قسم آپ اب نہیں بتا سکتے جو نبی کے زمانے میں تھی اور آج کے زمانے میں ہے. نہیں بتا سکتے آپ فلٹر واٹر پی رہے ہیں، صحابہ پیے تھے فلٹر واٹر؟ صحابہ فلٹر، حالانکہ سمندر کا پانی پیے صحابہ، مگر فلٹر واٹر نہیں پیے سمندر کے گود میں رہے. یعنی بزرگ اردو عجیب ہو رہا ہے. اب ہم پی رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ عذاب ہے بولیں گے آپ اس کو؟ کیا اب اس کو دین سے نکال کے پھینکیں گے آپ؟ کیا اس کو شرک بولیں گے، اس کو بدعت بولیں گے، اس کو ناجائز بولیں گے، اس کو حرام بولیں گے؟ کیا بولیں گے آپ مجھے بتایا. آج ہم صوفے پہ بیٹھ رہے ہیں، کئی لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. کیا صحابہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے؟ کیا صحابہ کے گھٹنوں میں درد نہیں تھا؟ کیا انہوں نے ایسی پلاسٹک کی کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھی؟ اب اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو شرک و بدعت کا نعرہ دے کے دین سے نکال کے پھینک دیں گے؟ جاہلانہ باتیں میرے بھائی. کہاں سے آ گیا یہ دین؟ کون لایا؟ کہیں کو لایا؟ کہاں سے لایا؟ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اتنی جاہلانہ باتیں امت کے اندر عام کرتے چلے عام کرتے چلے. وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے. آپ کو بیمار ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ بیٹھ کر. اب آپ چاہے صوفے پہ بیٹھو، آپ چاہے کرسی پہ بیٹھو، آپ چاہے ٹیبل پہ بیٹھو، کہاں بیٹھتے بیٹھو. میں کل ہمارے عظیم بھائی کو ایک چیز بتا رہا تھا. یہ افضل بھائی اور یہ مولانا صاحب پوری دنیا میں مشہور ہو گئے. آپ کو معلوم ہے؟ بتاتا ہوں. افضل بھائی کے پاس ہمارا پہلا جلسہ تھا
اور آپ لوگوں کے پاس تو یہ خوشیوں کا طریقہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو آپ کیک کاٹتے ہیں. کاٹتے نہیں کاٹتے؟ بولے بھائی. نہیں بولے گے تو پھر میں پریشان ہو جاؤں گا کیونکہ فتوے لگ رہے ہیں. تو ہم نے جو ہے فرسٹ ڈے ہمارے افضل بھائی کے پاس ہمارا جلسہ تھا آپ کی مسجد میں, تو آپ نے وہاں پر ایک کیک رکھا, بازو مولانا صاحب بیٹھے ہیں, صفدر صاحب, افضل بھائی ادھر بیٹھے ہیں اور ہم کیک کاٹ رہے ہیں. اور ہم نے جو کیک کاٹا وہ ہماری برتھ ڈے نہیں منائی ہم نے اس لیے کیک نہیں کاٹا کہ آئی ایم کمنگ ٹو فیجی, میں اس لیے نہیں کیک کاٹا, ہم تو اس لیے کیک کاٹتے ہیں کہ آج مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی منائی جا رہی ہے. اب کیک کاٹ دیے, کاٹتے ہی وہ فوٹو یہاں سے حیدرآباد کو گئی, حیدرآباد سے دبئی, دبئی سے امریکہ, امریکہ سے سعودی, سعودی سے دبئی سے میرے پاس آئی. میں عظیم بھائی کو بتا دیکھیں بھائی سرکولیشن کیسا پرفیکٹ ہے اپنا. دبئی سے مجھے آئی وہ فوٹو کہ مولانا صاحب یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہوئے. میں پوچھا کیک یہودیوں کو دے دیے کیا؟ اچھا وہاں بریانی رکھ لیے مسلمان نے تو وہ بھی دے دیے تو دوسری بات. ارے بولا دیوانہ ہو گیا کیا تو یہ تھی عقل مر گئی. کیک بولے تو یہودی بول رہا, کیک بولتے ہی عیسائی بول رہا. اب یہاں پہ آپ شیر خورما کہاں سے لائیں گے, ڈبل کا میٹھا, خوبانی کا میٹھا فیچی میں کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو انڈین ڈشز ہے, یہاں کہاں سے لائیں گے؟ آپ کے پاس تو خوشی منانے کا طریقہ ہے کہ آپ کیک کاٹتے ہیں. اب ایک صاحب اس میں پھر کوشچن کرے, مولانا آپ چھری کے یوز کریں تو کیا سکتا آپ کی چیز میں چلر بنے کے بات ہے میرے بھائی. اتنی چلر قوم ہے ہماری, اتنی غریبی, اتنی مری ہوئی قوم ہے. کیک کو دیکھتے کہ عیسائی, کیک کو دیکھتے کیا کیک کیا ہے یہودیوں کو ہم لوگ دے دیے, ہم لوگ نہیں کھا سکتے. میں پوچھا جاہل وہ حلال ہے حرام ہے؟ بولے حلال ہے. تو جو حلال ہے وہ ہمارا ہی ہے, جو حلال ہے وہ ہمارا ہے. ہم لوگ بغداد شریف گئے تھے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں, تو وہاں جو ہے 11ویں شریف کے دن ہندوستان کی طرح وہاں کوئی میٹھے بنائے نہیں جاتے, ہندوستان کی طرح وہاں کوئی جو ہے شیرنی وغیرہ تقسیم, جلیبیاں نہیں بنتی ہے. تو ہم نے دیکھا وہاں پہ لوگ چاکلیٹ تقسیم کرتے ہیں, وہاں پہ 11ویں شریف میں چاکلیٹ تقسیم کرتے ہیں. ایک ایک آدمی اتنے اتنے چاکلیٹ بانٹتا رہتا ہے. اگر آپ بیٹھ جائیں بارگاہ شریف کے قریب میں, آپ کے دونوں جیب بھر جائیں گے, اتنے چاکلیٹ آپ کو مل جائیں گے آسانی سے, لوگ لا لا کے دیں گے آپ کو. تو وہاں کے لوگوں کی خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چاکلیٹ بانٹتے ہیں. فیجی والوں کے خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کیک کاٹتے ہیں. حیدرآباد والوں کے خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ کھیر پوریاں بناتے ہیں, کھیر پوریاں بناتے ہیں. خوشی میں کوئی میٹھی چیز کسی کو کھلا دینا یہ خوشی کی علامت ہے. تو آپ اس کو لے کے جا کے یہودیوں کے ساتھ کیک کاٹ دیے, یہودیوں کو کب سے دے دیا رہے کیک تو. جاہل قوم ہے میرے بھائی, کون سمجھائیں گا یہ قوم کو, کب ہدایت نصیب ہوگی یہ قوم کی. بس چل رہا ہے تماشا بنا کے رکھے ہوئے. وہ پوچھ رہا ہے مجھے شرم آئی, پڑھنے کا کتنا گرا ہوا ہے, آپ چھری لے کے کہیں کاٹے. وہ پوچھا کیا کروں, کھینچ کے نکالوں کیا اس کو ہاتھ. عجیب و غریب قوم ہے. جبکہ پوری دنیا کیک کھاتی ہے, ٹینشن نہیں ہے. ہر بیکری میں کیک ملتا, بیکری بولتے ہی اس کو جب کیک ملتا. جہاں پہ کول پیسٹریز ملتی ہے, ہاٹ پیسٹریز ملتی ہے, اور ہما اقسام کے پیسٹریز ملتے ہیں, اور اب وہ بیچارہ انہیں کیک کاٹے گا تو کیسا چھری سے ہی کاٹے گا نا میرے بھائی, چھری سے ہی کیک کاٹے گا. عجیب و غریب مسئلہ بنا کے رکھے, آج تک سمجھ میں نہیں آیا جاہل قوم کب ہماری سدھرے گی, کب ان کو اللہ ہدایت دے گا, یہ کب جو ہے اوپر اٹھیں گے. یہ بالکل مائیں بیٹھے ہوئے نچلے گڑھوں میں کیک بولتے کہ یہودی, میلاد بولتے کہ شرک, درگاہ بولتے کہ حرام. انتہائی نچلی گری ہوئی قوم ہے یہ. اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے, اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے. میرے پیارے بزرگ